حضرات، عزت مآب ڈاکٹر معروف مرزا صاحب نے انتہائی پرخلوص انداز میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمایا. ہمارے قریبی عزیز بھی ہیں اور اسی شہر میں پلے بڑھے بھی ہیں. میں ظاہر ہے کہ آپ کی تقریر کے اوپر کوئی تبصرہ تو نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کا موقع ہے. یہ محفل فضائل ہے جہاں مولا کا ذکر ہونا ہے، تذکرہ ہونا ہے. بہترین ہدایت آمیز آپ کی تقریر تھی، لیکن پھر بھی میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ علم بیکار ہے جو مولا علی کو خلیفہ بلا فصل نہ مانے. بس اتنا ہی علم کافی ہے ہماری کامیابی کے لیے کہ ہم مولا غدیر کو خلیفہ بلا فصل مانتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں، مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے. یہی سب سے بڑا علم ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اور میں اب انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا جناب حجت الاسلام علی جناب مولانا عروج الحسن میثم صاحب قبلہ صحت کے تشریف لائیں اور بہترین انداز میں جیسے وہ فضائل بیان کرتے ہیں جو شیل و جذباتی انداز میں ویسے ہی بیان کریں اور آپ کے جذبات جو ہیں وہ میں کہہ دوں گا. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل مقام شیعۃ الحق علیہ وصیرہم لخلیلہ ابراہیم فی ذلک الاسم سمیہ. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی المبعوث بالحق نبیہ والمصطفى بالرسالۃ نجیہ، العبد المؤید والرسول المسدد والنبی الممجد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد، سیدنا ومولانا وحبیب قلوبنا والطبیب نفوسنا والشفیع ذنوبنا، الملقب بالحبیب والمکنى بأبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اعلام الورى ومصابیح الدجى وامان لأہل السرى، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغيبتهم وظهورهم وإمامتهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفن الذين ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلن من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. صلوات پر محمد وآل محمد. ارباب ولا اور بادہ کشان صحبائے ولایت و امامت، مومنین ذوی کرام اور مؤمنات با احترام، فرش محفل سے کچھ بلندی پر بیٹھے ہوئے محترم جناب صدر مقاصدہ مولانا شوذب کاظم جرولی صاحب، ان کے برادر محترم مولانا عمار جرولی صاحب، مہمان خصوصی جناب معروف مرزا صاحب،
مرزا ممتاز صاحب، دیگر علماء فاضل اور شعراء کرام، آپ سب کی خدمت میں تحفہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اس مناسبت جشن میلاد پر۔ یوں بھی اس محفل میں زیادہ گنجائش نہیں ہوتی کہ کچھ زیادہ التماس کیا جائے۔ کئی سال سے یہ شرف اور یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے، گو کہ ابھی مجھے ایک سفر کرنا ہے اور خوش قسمتی سے ریل گاڑی تھوڑی سی تاخیر سے آئے گی، تو وہ گنجائش پہلے ہی استعمال ہو چکی ہے۔ ابھی بڑی درد مندانہ تقریر وائس چانسلر صاحب کی تھی، اور ابھی آپ خطبہ صدارت سماعت فرمائیں گے مولانا شوذب صاحب سے۔ مجھے چند اشارے کرنے ہیں اور زحمت تمام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں اس طرح سے جیسے آپ جشن قائم میں آئے۔ زندگی کا ثبوت دیجئے صلوات سے، اس لیے کہ یہ محفل ہے اس امام کی کہ جس کا لقب ہی ہے عین الحیاء، یعنی حیات کا چشمہ۔ آپ کی زیارت میں ہے السلام علیکہ یا عین الحیاء۔ سلسلہ عصمت و امامت کا 12واں اختر تابناک سپہر ولایت و امامت خود جس کی ذات اور شخصیت کا انکار تو اس کے جد سے بغض رکھنے والے بھی نہ کر سکے۔ بحثیں پھنسا دی گئیں، ولادت ہو چکی، ظاہر ہوں گے یا ولادت ہوگی، مگر اس کا بھی کوئی پیرو غاصب حق فدق بھی انکار نہ کر سکا کہ وہ ابن الزہرا ہوگا، وہ زہرا کا بیٹا ہوگا، نسل حسین سے ہوگا۔ اور یہ اتنا بڑا مسلمہ ہے کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ من انکر خروج المہدی فقد کفر بما انزل علی محمد، جس نے مہدی کے خروج و ظہور سے انکار کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مہدی کے خروج اور ظہور سے انکار کیا اس نے گویا ان تمام چیزوں کا انکار کیا کہ جو محمد پر نازل ہوئی ہیں۔ ما انزلہ میں بڑے بڑے اشارے ہیں جو محمد پہ نازل ہوا۔ ما انزلہ میں قرآن بھی ہے، ما انزلہ میں شریعت بھی ہے، ما انزلہ میں احکام بھی ہیں، ما انزلہ میں عقائد بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر کہ 23 سالہ تبلیغی زندگی کے بعد حجت الوداع سے واپسی کے وقت میدان غدیر میں ممبر پالان شتر کے اوپر بھی جو حکم خدا تھا وہ بھی بلفظ ما انزلہ، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلہ، من انکر خروج المہدی فقد کفر بما انزل علی محمد۔ یہ انزلہ کی اگر میں فہرست گناؤں تو شعراء کے حق میں حق تلفی ہو جائے گی اور میری بھی ٹرین چھوٹ جائے گی۔ فقط اشارے کر رہا ہوں، اہل علم ہے ماشاءاللہ اور صحبت یافتہ تربیت یافتہ آپ ہیں، کوئی ابھی 2-4 سال کے شیعہ نہیں بنے ہیں، نسلی یعنی اسلاب و ارحام و اسلاب طاہرات و اسلاب طاہرات اور ارحام مطہرات میں یہ شیعان علی کا
جو سفر ہے طویل، یہ کوئی ایسا کوئی نئی راہ نہیں ہے شیعان علی کے لیے کہ اس کے پیچ و خم میں گم ہو کے رہ جائیں. نہیں، یہ محفلیں جو کی جا رہی ہیں یہ حقیقت میں یہی تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھ میرے میخانہ وحدت و ولایت کے ساقی مہوش، کہ کبھی عالم ذر اور عالم ارواح میں جو ایک تیری ولایت اور محبت کا وہ جام پیا تھا ہم نے، تو دیکھ ہماری جرأت رندانہ کہ صلبوں اور رحموں کا، صدیوں کا طویل سفر کرنے کے بعد بھی آج بھی نہ نشہ میں خاروں کا اترا ہے، نہ آنکھوں سے خمار دور ہوا ہے، اور ہم ان کم ظرف اور کم ظرف پلکڑوں میں سے نہیں ہے کہ جو سماج کی دیکھا دیکھی اور تکلف میں، نبی کے تکلف میں، جو مروت میں دیکھا دیکھی ایک گھوٹ جام ولایت کا پی تو لیں مگر حلق میں ایسا پھنسے کہ بخن 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 کرتے ہوئے میدان میں اچھلیں. ہم وہ کم ظرف پینے والے نہیں ہیں کہ جو ادھا پی کے 12 بوتل کا نشہ دکھائیں. ہم اتنے گہرے پینے والے ہیں میرے ساقی کہ تیرا جام محبت پی چکے ہیں، طبیعت سیر نہیں ہوئی ہے، تبھی تو 14ویں کا انتظار ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. میں صرف آپ لوگوں کے لیے ماحول بنا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ محفل حقیقت میں منعقد ہوئی ہے مداحان اہل بیت، دیوبلان وقت، فرزدقان زمن کے لیے، کومیتان عصر کے لیے یہ محفل منعقد ہوئی ہے. ہم خود سنتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، لطف لیتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں. البتہ اصلاح کا موقع آتا ہے تو ہمت نہیں کرتے کہ بدمزگی نہ ہو جائے، ورنہ کبھی کبھی اشعار و مضامین قابل اصلاح بھی ہوتے ہیں مگر استفادہ کر کے چلے جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو فقط ہم چند جملے کہہ رہے ہیں تاکہ یہ وارم اپ کر دیں، ماحول بن جائے، تاکہ شعراء کی ہمتیں پست نہ ہوں آپ کی خاموشی کے ساتھ. لہٰذا ایک سلوات تو ابھی سے پڑھ دیجئے خاموشی کے سکوت کو توڑنے کے لیے. ارے یہ اس نور کا جشن ولادت ہے کہ جس کی نوائے شوق نے سکوت عدم کو توڑا تھا. یہ اس نور کا جشن ولادت ہے کہ جس کی نوائے شوق نے سکوت عدم کو توڑا تھا. کیوں کہ یہ اول مخلوق ہیں، یہ وہ ہیں جن کا وجود سب سے پہلے تھا، ان کا ظہور آخر میں ہو رہا ہے. جن کا وجود سب سے پہلے، بھئی یہ نثری اشعار پڑھ رہا ہوں میں خادم صاحب، جن کا وجود سب سے پہلے تھا ان کا ظہور آخر میں شروع ہوا. 14 کے 14 وجود سب سے پہلے، ظہور سب سے آخر میں. اور یاد رہے لفظ ظہور ولادت کا انکار نہیں ہے. ہم وہ ملنگ نہیں ہیں کہ جو علی کو مانے اور علی کی نہ مانے. ہم شیعیان حیدر کرار ہیں. شیعہ پیروں کو کہتے ہیں، دور سے بیٹھ کے قصیدہ پڑھنے والے کو نہیں بلکہ پیچھے پیچھے چلنے والے کو. ہم حسان نہیں ہیں، ہم فرزدق ہیں. تو آپ کوئی حیرت کرے کہ من انکر خروج المہدی فقط کفر بما انزل علی محمد. اتنی بڑی بات ہے کہ جس نے خروج مہدی کا انکار کیا اس نے محمد پہ جو کچھ نازل ہوا اس کا انکار. تو ہم کہیں گے اتنے بھلکڑ اور بھولے تو نہیں ہو ملا قرآن کو رٹنے والوں. یہ پیغمبر کی حدیث صاحب ما ینطق عن الہوا ہے، وہ حدیث پیغمبر ہی نہیں جس کا لہجہ اللہ کے کلام سے نہ ملے. اس لیے کہ قرآن بھی تو جنبش لبہائے صداقت محمد کا صدقہ ہی تو ہے. قرآن بھی تو جنبش لبہائے صداقت محمد ہی کا اثر تو ہے. محمد پہ جو نازل ہوا سب کا منکر ہے، منکر مہدی.
توجہ، جلدی بیٹھ جائیں، مہمانوں سے گزارش ہے تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ ہندی میں ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ ماہرین لسانیات یہاں بیٹھے ہیں، پڑھیے صلوات ایک بلند آواز کے ساتھ۔ تو بما انزل علی محمد کا منکر ہے، منکر مہدی۔ یہ کون ہے؟ 12واں امام۔ تو لہجے تو تمہارے قرآن کے سورہ مائدہ کی آیت سے آشنا ہوں گے رٹنے والوں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے امامت کے لیے۔ امامت کی اہمیت ہے ہی وہی جو پہلے میں لہجہ ہے وہی آخر میں ہے۔ اگر آخر میں ہے کہ مہدی کا انکار، 12ویں کا انکار، سارے دین اسلام کا انکار ہے، تو حیرت کاہے کی ہے؟ بھئی یہی تو لہجہ امامت علی کے لیے میدان غدیر میں اللہ نے بھی استعمال کیا تھا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اگر آپ نے امامت علی نہ پہنچائی تو کوئی کار رسالت نہ کیا۔ یہ وہ امام نہیں ہے کہ جہاں پر ڈیگریڈ ہوتے چلے جائیں، مرتبے گرتے چلے جائیں، پہلا کچھ اونچا ہو، دوسرا تھوڑا نیچا ہو جائے، چوتھا اور نیچا ہو جائے، اور آگے جو بڑھے تو تم کو ملے ہی نہ کہ کس کو خلیفہ کس کو امام بنائے۔ کئی پشتوں کی چھلانگیں لگا کے لوگ 12 خلفاء اور امام کی فہرست کو مرتب نہ کر سکے، مگر جو پہلے کا احترام بتاتے ہیں وہ دوسرے کا نہیں ہے، جو پہلے دوسرے کا بتاتے ہیں وہ تیسرے کا نہیں ہے، جو تیسرے کا بتاتے ہیں وہ چوتھے کا تو ہے مگر ماننے کو تیار نہیں ہے، اور چوتھے کے بعد جو باغ ڈور کوفے سے شام کی طرف گھومی تو پھر وہ رسوائیاں ہوئی کہ کسی نے خلافت و ملوکیت لکھ دی، کسی نے سلطان قیصر و کسریٰ کو فیل کر دینے والی امیر شام، فقیر شام کی حکومت بتائی۔ امویت دنیا کے کارخانے کے امام نہیں ہیں، تم نے فقہ کے 4 امام بنائے، سب کے لہجے الگ الگ، سب کے فتوے الگ الگ، سب کے مسلح الگ الگ۔ اللہ کے کارخانے سے 1 نہیں، 4 نہیں، 8 نہیں، 12 امام بنے، مگر آ کے دیکھ لو، تاریخ دیکھ لو، ان کی تاریخ دیکھ لو، اپنی کتابیں دیکھ لو، ایسی ہم آہنگی ہے کہ سب کی اصل ایک، نسل ایک، ابتدا ایک، انتہا ایک، ولادت ایک، شہادت ایک، اصل ایک۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی اسلاف میں سب شریک، ارحام میں سب شریک، اسلاف شامخات میں سب شریک، ارحام مطہرات میں سب شریک، جلوت میں ایک جیسے، خلوت میں ایک جیسے، بستر پہ ایک جیسے، انداز ولادت ایک جیسا، انداز شہادت ایک ایسا، رفتار ایک جیسی، گفتار ایک جیسی، کردار ایک جیسا، عصمتیں ایک لیول کی، عصمتیں ایک لیول کی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان میں کوئی چھوٹا معصوم ہو اگر بچہ ہے، کوئی بڑا معصوم ہے اگر بوڑھا ہے۔ عصمتوں میں تشقیق نہیں ہے، عصمتوں میں ترتیب نہیں ہے، عصمتوں میں فاصلے نہیں ہیں، سب کی عصمتیں ایک جیسی، سب کی طہارتیں ایک جیسی، سب کے فضائل ایک جیسے، سب کے کمالات ایک جیسے، سب کی ابتدا انتہا ایک جیسی، سب کے اصول دین ایک جیسے، سب کا عقیدہ توحید ایک جیسا، سب کا عقیدہ رسالت امامت ایک جیسا، سب کی قیامت ایک جیسی، سب کی نمازیں ایک جیسی، سب کے روزے ایک جیسے، سب کی زکاتیں ایک جیسی، سب کی زکاتیں ایک جیسی، سب کا جہاد ایک جیسا، سب کی صلح ایک جیسی، خلوت میں ایک جیسے، جلوت میں ایک جیسے، سفر میں ایک جیسے، حضر میں ایک جیسے، بیداری میں ایک جیسے، خواب میں ایک جیسے، مسجد میں ایک جیسے، محراب میں ایک جیسے، منبر میں ایک جیسے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ صداقت ایک، لہجہ ایک، فضائل ایک، کرامت ایک، تسبیح ایک، تحلیل ایک، تقدیس ایک، تمجید ایک، کلمہ ایک، عقیدہ ایک، عمل ایک، ادائیں ایک، چھوٹے بڑے سب برابر۔ یہاں تک کہ اتنے لہجے ان اماموں کے، ان 14 کے، ایسے لہجے صداقتیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں کہ بڑے بڑوں کو ماننا بھی پڑا، اور خود انہوں نے کہہ دیا۔ توجہ توجہ، کئی اہل بیت کے افراد سے یہ حدیث ایک الفاظ میں ایسے لہجے سب کے ایک جیسے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر کوئی روایت حدیث تم تک پہنچے اور تمہیں یہ یقین ہو کہ ہم اہل بیت میں سے کسی ایک نے کہی ہے، مگر تمہیں انڈیویجولی شخصی طور پر یہ علم نہ ہو کہ ہم 14 میں سے کس نے کہی ہے، مگر اتنا یقین ہو کہ ہم ہی میں سے کسی نے کہی ہے، تو ہم اہل بیت اجازت دیتے ہیں کہ ہم 14 میں سے جس سے چاہو منسوب کر دو، تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔
ذرا نوازی. اب سمجھ میں آیا کہ جو پہلے کی اہمیت ہے وہی آخر کی ہے. صغیرنا کبیرنا سوا، ہمیں چھوٹے بڑے سب ہم پلہ. جو امامت علی کی اہمیت تھی وہی امامت مہدی کی اہمیت ہے. اس کا منکر بھی منکر ہے توحید و رسالت، اس کا منکر بھی منکر ہے توحید و رسالت. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو چاہا بنا لیا تو بنا لیا تو اسے بھی بناؤ. حدیثوں کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. پیغمبر کے بعد پہلا امام بنا لیا تو یہ بھی بناؤ. توجہ ادھر بھائی ادھر، اس کو بھی بناؤ. کسی کے دم ہے؟ ہر فرقے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ ولادت کا قائل ہو یا اس کا قائل ہو کے ہوگی. ہر فرقے کی کتاب بالاتفاق ہر ایک انتظار میں ہے کہ محمد و علی و زہرا اور حسین کا لال آئے. ارے پیدا ہو چکا یا پیدا ہو کے آئے. ہر ایک انتظار میں ہے کہ وہ آئے تو ہم بیعت کریں. کوئی اس انتظار میں نہیں ہے کہ ہم الیکشن کریں گے، سلیکشن کریں گے، ہم ارباب اہل حل و عقد کا اجماع کریں گے، مدینے والے مفتی اجماع کریں گے، مکے والے مجاہر لٹیرے اجماع کریں گے. کسی کی یہ اوقات نہیں ہے. یعنی مہدی کا اس لیے انتظار نہیں ہے کہ وہ آئے تو ہم اجماع کر کے انہیں خلیفہ بنا کے بیعت کریں. ہر ایک کو انتظار یہ ہے کہ وہ آئے تو بیعت کرے. یعنی کوئی بنائے گا نہیں بلکہ وہ بنا بنایا خلیفۃ اللہ کی طرف سے آئے گا. کوئی بنا نہ پائے گا ملا مفتی، نہ امام الحرمین، نہ کوئی جار اللہ، نہ امام الحرامیین. یہ سبقت لسانی نہیں تھی، یہ جان کے کہہ رہا ہوں. بغض علی میں امام الحرمین کیسا ہے امام الحرامیین؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو کسی کی اوقات نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تمہارے کارخانے کے نہیں ہے کہ 100 لوگ جبری جبرا پکڑ کے ہاتھ بیعت کرا دی جائے، بعد میں اسے اجماع کا رنگ ایکسپینڈ کر کے دے دیا جائے. یہ تلوار اٹھا کے ارے دہشت گردوں کی طرح امامت نہیں منوائی جاتی ہے. آئے گا وہ، ہر ایک کو انتظار ہے. بنا بنایا آئے گا. فقط امت کو بیعت کرنی ہے. فقط امت کی اوقات یہ ہے کہ ید اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے. کسی مفتی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہم آپ کی بیعت جب کریں گے جب ہم الیکشن کر لیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس سلسلہ امامت کبریٰ اور خلافت الہیہ کے 12ویں آخر کو کوئی ملا بنا نہیں پائے گا تو اس امامت کے پہلے کو جاہلوں نے بنایا کیسے تھا؟ دیکھ رہے ہیں آپ کہ انتہا سے ابتدا کی کا پتہ مل رہا ہے. یہ وہ آئے گا کہ جس کے لیے وعدہ الہی ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اللہ کہہ رہا ہے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر کہ جو زمین پر مستضعف ہیں، آپریسڈ ہیں، جو کمزور بنا دیے گئے ہیں حق گوئی کی بنیاد پر، جن کو اکیلا کر دیا گیا ہے، جن کو برباد کیا جا رہا ہے، جن کو لوٹا مارا جا رہا ہے. اللہ کا مستضعفین سے وعدہ ہے کہ ہم ان پہ احسان کریں اور انہیں ہم ائمہ بنائیں اور انہیں ہم وارث بنائیں. ایک اور آیت میں کہ الارض کا وارث، پورے خطہ ارض کا وارث. بس میں 2-4 منٹ لوں گا، بات تمام. پورے خطہ ارض کا وارث کون ہے؟ وہ ائمہ کے جن کو پورے خطہ ارض پہ وراثت ملی. اور وارث جب ہوتا ہے جب کوئی مورث ہو. کون بنائے گا؟ بھائی توجہ، اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن قَبْلِ. ہم نے زبور میں بھی پہلے اسے لکھ دیا ہے کہ ہمارے عباد صالحین جو ہے وہ الارض کے وارث ہوں گے.
وارث کیسے بنتا ہے؟ جب کوئی مورث ہو، جب میراث دینے والا ہو تب کوئی وارث بنے گا. اور جس کے پاس کوئی چیز ہو ہی نہیں وہ کیسے وارث بنائے گا؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ کون ہے ایسا کہ جو زمین کا وارث پہلے سے ہو تاکہ کسی کو وارث بنائے؟ بھائی سوائے پروردگار کے کوئی وارث الارض ہے نہیں، اور بنانے والا اللہ ہے. اس کے مطلب یہ وارثین ارض ہیں، ان کا مورث اللہ ہے. اب بتاؤ خلافت چندے سے ملے گی یا اللہ کی طرف سے وراثت؟ یہ کائنات کی حکومت وراثت محمد و آل محمد ہیں. جتنا چاہے کوئی کھیل لے، جتنا چاہے کوئی دہشت گردی کر لے، کچھ نہیں ہونے والا. اللہ نے پھر وعدہ کیا. اس آیت کا ترجمہ ہی ترجمہ ہے، تشریح نہیں، تاکہ بات تمام ہو جائے 2-3 منٹ میں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے، صاحبان ایمان سے، اور ان سے کہ جنہوں نے عمل صالح کیا. عمل صالح بدکاروں سے وعدہ نہیں ہے، ایمانداروں سے وعدہ ہے، منافقوں سے وعدہ نہیں ہے. صالحین سے وعدہ ہے. اللہ میاں کے پڑوسی شراب و کباب و شباب کی لت میں دھت توحید ابلیسی کے پرستار، قاتلین مسلمین، یہودیوں سے بیعت کرنے والے بے حیا ننگے اجداد، وارثین اجداد. حرکتیں دیکھ لو، شجرہ پہچان لو، جس کی چاہو مدد لے لو. اپنے پاپا امریکہ کی لے لو، چاہے اس کے ناجائز بچے اسرائیل کی لے لو، کچھ نہیں ہے تمہارے بس میں. اگر مسلم ہو تکلف میں صحیح، منافقت میں صحیح، پھنسی تو ہے آیتیں گلے میں. ہمیں ایک آیت غدیر میں پھنس گئی تھی گلے میں، تو بغیر مبارکباد دیے بھاگ نہ سکا. تمہارے تو گلے میں پورا قرآن لٹکا ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کر دیا ہے تم میں سے صاحبان ایمان. پیک کو گھونٹنے کے بعد داد دی جائے گی تب اچھا لگے گا. صاحبان ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا. کیا؟ میں نے کہا صرف ترجمہ ہے، چپ رہیے. لَيَسْتَخْلِفَ الَّذِينَ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کو زمین کا، الارض، پوری زمین کا خلیفہ بنائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے کبھی کبھی گزرے ہیں نا. سلیمان کا جیسا نبی اللہ اور بادشاہ جس کی فضاؤں پہ حکومت، تو کما بتا رہا ہے کہ اس سے ہلکی حکومت تو نہیں ہونی چاہیے. بھائی سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں آپ؟ میں پھر اشعار پڑھنا شروع کر دوں گا. میرا وعدہ ظاہر ہے میں 2-3 منٹ کہا تھا، آپ بڑھا رہے ہیں. توجہ. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے والوں سے وعدہ کیا ان کو بنایا. کیا؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یہ وعدہ ہے کہ ان کو اس دین پر تمکن اور قدرت و اختیار دے گا کہ جس دین سے اللہ راضی ہے. توجہ. وَلَا يُبَدِّلَنَّ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف اور ہراس کے ماحول کو امن سے بدلے گا. يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، سب مل کے میری پرستش کریں گے، کوئی ذرا سا بھی شرک نہ کرے گا. وعدہ کاہے کا ہے؟ فقط دین کا نہیں ہے. عجب منزل ہے. اسلام کے اتنے قصیدے ہیں مگر یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو اسلام پر نہیں. اسلام کا غلبہ ایک آیت میں. یہاں کیا کہا؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس دین پر مکمل عمل کرنے کا، بے خوف بغیر تقیے کے اس دین پہ عمل کرنے کی قدرت دے گا کہ جس دین سے ارتضیٰ لہم اللہ راضی ہے. اب اپنے عقیدوں کا قرآن کے آئینے میں جائزہ لے لو. کون سے دین سے اللہ راضی ہے؟
کون سے دین سے راضی ہونے کا اعلان کیا ہے؟ جب اعلان ولایت علی میدان غدیر میں ہو گیا تب اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم تمہارے اسلام سے بحیثیت دین کے راضی ہو گئے، یعنی جس دین میں علی کی ولایت کا عقیدہ ہے اس اسلام سے اللہ راضی ہے۔ اب آنے والے کے لیے وعدہ کر رہا ہے کہ اس دین پہ قدرت دے گا جس سے اللہ راضی ہے۔ تو اب یہ نہ کہنا کہ کس مسلک کا ہوگا، اما ولایت علی کی ہوگی، امامت مہدی کی ہوگی، شریعت ان کے باپ جعفر صادق کی ہوگی۔ اور اب یہ ہوگا، امن نہیں ہوگا، امن ہوگا، تقیہ نہ ہوگا، خوف نہ ہوگا۔ سب مل کے، ختم ہے بات، سب مل کے میری پرستش کریں گے اور کوئی بھی ولا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، کوئی ذرا سا بھی میرا شرک نہ کرے گا۔ آنے والا آئے گا تو اب کوئی مشرک نہ رہ جائے گا۔ انتظار کرنے والے کس چکر میں ہیں؟ اگر مشرکوں کو کوئی سپورٹ کرے، اگر امن کو غارت کرنے والے ظالموں، قاتلوں، مشرکوں کو کوئی ذرا سا بھی کوئی ادا اگر شرک کا سپورٹ کر رہی ہے تو یاد کرو ایسے لوگوں کا یا تو عقیدہ ہی ظہور مہدی پہ نہیں ہے یا ان کا وہی حشر ہوگا کہ جو مشرکوں کو مدد کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ اس کی حکومت کا انتظار ہے تو ماحول بناؤ، نہ یہ کہ مشرکین کی مدد کرو، نہ یہ کہ قاتلین مسلمین کا سپورٹ کرو۔ اگر اس کا انتظار ہے تو بس اب ہم کو چاہیے کہ جتنے بھی طاغوت و مشرکین ہیں، جتنے بھی ظالمین اور قاتلین ہیں، جتنے بھی بے گناہوں کا خون بہانے والے ہیں، ان کو رد کرو، کنڈیم کرو، براءت کرو اور متحد ہو جاؤ تاکہ حکومت مہدی کی راہ ہموار ہو، تاکہ ان کے لشکر میں تم کو بھی کہیں جگہ مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم عجل لولیک الفرج، والسلام علیکم۔